ہمت کر کے گھر کی طرف آئے ہیں، لیکن گھر کے اندر قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ خیال تھا اندر جاؤں گا، آمینہ پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گا۔ جیسی دروازے پہ جا کے ہاتھ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں سیدہ آمینہ اندر سے آ جاتی ہیں۔ باپ کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، کہتے ہیں بابا آ گئے۔ اتنی بات سنی ہے، حضرت عبداللہ کی گردن جھکی ہے۔ کب حضرت عبدالمطلب کی گردن جھکی ہے، کب بتائیے تو صحیح میرا عبداللہ آیا کہ نہیں آیا۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبدالمطلب کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتے ہیں بیٹی آج کے بعد عبداللہ کا انتظار مت کرنا، جس تو عبداللہ کے انتظار میں بیٹھی ہے وہ عبداللہ واپس نہیں آئے گا۔ پھر کیا تھا یار، ہزاروں بجلیاں گری تھیں عبداللہ کے آنگن میں۔ سیدہ آمینہ زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، یوں شکم پہ ہاتھ رکھا تھا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ ابھی میرے بیٹے نے زمین پہ آنکھ نہیں کھولی ہے کہ آنے سے پہلے بچہ یتیم کر دیا گیا ہے۔ جب چیخ مار کے اتنی بات کہی ہے، غیب سے آواز آئی تھی آمینہ آنسو پوچھ لے، ہم نے تیرے بیٹے کو صرف یتیم نہیں بنایا ہے بلکہ سارے زمانے کے یتیموں کا مالک و وارث بنا کے پیدا کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد۔ ذرا زور سے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ بتائے تم کس نبی کا میلاد منا رہے ہو؟ ارے مقدر پہ ناز کرو گے آج کے بعد، جب تک جیو گے نسلوں سے کہو گے مر جانا، نبی کا میلاد منانا مت چھوڑ دو۔ نصیب والے ہیں وہ لوگ جو حضور کے پیدائش کے تذکرے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون آمینہ؟ اور کس دور میں آپ بیوہ ہوئی؟ جس دور میں بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جس دور میں بیواؤں کے چہرے کالے کر کے گدھوں پہ بٹھا کے گھمایا جاتا تھا، جس دور میں بیواؤں کو شوہر کی موت کی وجہ کہا جاتا تھا، اس دور میں حضرت آمینہ بیوہ ہوئی ہے۔ ایک دن حضرت عبدالمطلب خانے کعبہ میں گئے، غلاف پکڑا اور رونے لگ گئے، کہتے میرے مالک بیٹا میرا گیا ہے لیکن میرے صبر کے لیے 9 بیٹے باقی ہیں۔ میرے اللہ آمینہ کا رونا نہیں دیکھا جاتا، وہ صبح بھی روتی ہے شام بھی روتی ہے۔ یا اللہ ایک ایسا بچہ دے جو میری آمینہ کا سہارا بن جائے۔ یہ حضرت عبدالمطلب نے کعبے کا خلاف پکڑ کے رو کے کہا تھا، رو کے جب اتنا کہا یا اللہ ایسا بچہ دے جو میری آمینہ کا سہارا بن جائے، اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ غیب سے آواز آئی تھی عبدالمطلب تم آمینہ کے سہارے کی بات کر رہے ہو، ہم نے تو زمانے کا سہارا آمینہ کی گود میں دینا ہے، ہمیں تو زمانے کا سہارا بنا کے آمینہ کے بیٹے کو بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرا، غور کرنا میری بات پہ، وقت گزرا، 2 مہینے کا عرصہ گزرا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضور کی عظمتیں روشن ہوتی چلی گئی، حضور کی عظمتیں آشکار ہوتی گئی۔ کہنے لیکن پہلا مہینہ آیا، مجھے کسی نے آپ مبارکباد، دوسرا مہینہ آیا، پھر کوئی آیا مبارکباد دینے، تیسرا مہینہ آیا، چوتھا مہینہ آیا۔ فرمانے لگے ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا۔ کتنے نصیب والے ہیں یار، ذرا سوچ، ہم نے تو کبھی دعائیں بھی نہیں مانگی تھی ان کی امت میں آنے کی، ہم نے تو کبھی ان کی راہوں میں کھڑے ہو کے رستہ بھی نہیں تکا ان کا، اور کبھی ہم نے رو کے یہ بھی تو نہیں کہا تھا اللہ محمد کی امت میں پیدا کرنا۔ ہم نصیب والے نہیں ہیں کہ ہم نے آنکھ کھولی، کان میں قاری صاحب نے آ کے کہا مبارک ہو مدینے والے کا امتی بن کے پیدا ہوا ہے۔ کتنے نصیب والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی تاریخ پڑھیے، لوگوں نے 500 سال حضور کی راہوں میں بیٹھ کے ان کا انتظار کیا، ہزاروں سال پہلے لوگوں نے مصطفیٰ کی آمد کا راستوں میں بیٹھ کے انتظار کیا۔ اگر وقت ہوتا تو انتظار کرنے والوں کی کہانی سنا، لیکن آج صرف حضور کی باتیں کرنی ہے کچھ دیر۔ ذرا بول دے محبت سے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا سب کے؟ ہاں بات سمجھ میں بھی آنی چاہیے، یہ نہیں کہ مولوی کرسی توڑ گیا۔ بس یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے رات ذکر کی میلاد کی محفل میں گئے تھے کیا تبدیلی آئی، تو کہنا صبح کو اٹھ کے کہ اب تک ہماری صبح گانے سن کے ہوتی تھی، آج کے بعد ہماری صبح نبی کی نعت کے ترانے سن کے ہوا کرے گی۔ یہ تبدیلی لانی ہے۔
اللہ اکبر فرماتی ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، مبارکباد دیتا رہا، جانتے ہو فرماتی ہیں اللہ اکبر پھر سیدہ آمینہ کے شکم سے نور اور خوشبوئیں نکلنے لگی۔ اللہ اکبر جو کہتے ہیں حضور کی ماں باپ جہنمی ہیں معاذ اللہ۔